إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، دینی ملی بھائیوں، پیارے بچوں، نوجوان ساتھیوں اور عفت مآب خواتین اسلامیہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، کبریائی و حمد و ثنا اس اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اللہ رب العالمین ہمارا اور آپ کا خالق و مالک، جو رزاق ہے، قہار ہے، جبار ہے، مدبر الامور ہے، وہی اللہ رب العالمین ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس پورے برہمانڈ کے اندر، اس پورے گلیکسی کے اندر کوئی بھی ایسا معبود برحق نہیں سوائے اس اللہ وحدہ لا شریک کے کہ جس کے سامنے ہم اپنی پیشانی کو جھکا سکیں۔ بعد درود و سلام ہو اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم،
وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ جنہیں رب ذوالجلال نے اس کائنات کے اندر رحمت للعالمین، خاتم النبیین، محسن انسانیت، بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ تو اپنے تمام انبیاء، تمام صلحاء، خصوصاً آمینہ کے لال، عبداللہ کے دلارے، حسنین کے نانا اور فاطمہ کے بابا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے رحم و کرم کے پھول نچھاور کر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین گرامی، میں سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں اور آپ کو توفیق بخشی اس ٹھنڈک کے موسم میں، کپ کپا دینے والی ٹھنڈک میں ایک دینی محفل کا انعقاد کیا، اور پھر پورے اہتمام اور پورے لوازمات کے ساتھ کمر بستہ ہو کر کے اس محفل میں شریک ہونے کے لیے اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئی۔ اللہ سے دعا اللہ ہماری جمع ہونے کو اور یہاں پر پہنچنے کو، کہنے سننے کو، تمام چیزوں کو قبول فرمائے، آمین۔ میں آپ تمام لوگوں کے جذبے کو سلام کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی اور جتنے بھی ہماری مائیں اور بہنیں اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں، شامل ہیں، حصے دار ہیں، سن رہے ہیں، اللہ ان کے تمام جائز تمناؤں کو، تمام نیک ارادوں اور نیک خواہشات کو قبول فرمائے اور ان کی تمام پریشانیوں کو دور ادا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، میری طبیعت صحیح نہیں تھی، لیکن آپ لوگوں کی محبت میں آپ لوگوں نے اتنا عزت دیا تھا پچھلی دفعہ، اس لیے میں کھینچا چلا آیا نہ چاہتے ہوئے بھی۔ سب سے پہلے میں اپنی باتوں کو شروع کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو بھی باتیں اس محفل میں پیش کی جائیں اس کو سننے کی، دوسروں تک پہنچانے کی، دوسروں تک فارورڈ کرنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، ایک مسلمان دنیاوی اعتبار سے وہ جس طرح چاہتا ہے رہتا ہے، جو دل چاہتا ہے وہ پہنتا ہے اور جو کھانے کا دل کہتا ہے اس کو کھاتا ہے، وہ آزاد رہتا ہے۔ کبھی چاہا تو ویجز کھا لیا اور کبھی دل کہا تو نان ویج کا استعمال کر لیا، خود مختار رہتا ہو۔ مگر دینی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایک انسان خود مختار نہیں ہے، ایک مسلمان آزاد نہیں ہے، ایک مسلمان آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے، بلکہ وہ دین سے بندھا ہوا، دین سے مربوط ہے، قرآن و حدیث سے جڑا ہوا۔ دین کے میدان میں جب وہ آئے گا تو وہ اسے سب سے پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ دین پر عمل کیسے کرے، کس اینگل سے دین پر شروعات کرے اور اس پر عمل کرنا کیسے چالو کرے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اسی عنوان کے تحت کہ ایک مسلمان کس کی پیروی کرے، کس کی اتباع کرے، کس کو فالو کرے اور کس کے نقش پا کی موافقت میں اپنی زندگی گزارے، چند باتیں میں آپ کے سامنے ٹوٹے الفاظ میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی۔
اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو خبردار کر دیں، بتلا دیں۔ کیا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، اے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، آپ اپنے ماننے والوں کو بتلا دیجئے، آپ مومنوں کو باخبر کر دیجئے، آپ ان لوگوں کو نصیحت کر دیجئے، انہیں گائیڈ کر دیجئے، ان لوگوں کو بتلا دیجئے، انہیں حکم دے دیجئے کہ لوگوں کو جو آپ پر ایمان رکھتے ہیں، جو آپ کے رب پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جو اللہ کا قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، کیا بتلانا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے مسلمانوں کی جماعت، اے مومنوں کی جماعت، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہارے دل میں اللہ کا ذرا سا خوف ہے، اگر تمہارے دل کے اندر ذرا سا اللہ کی چاہت ہے، ذرا سی تم محبت کرتے ہو اپنے رب سے، اپنے رب ذوالجلال سے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو تم مجھے فالو کرو، تم میری اتباع کرو، تم میری پیروی کرو۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ انہیں بتلا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اے مسلمانوں کی جماعت، اے مومنوں کی جماعت، اے ان لوگوں کی جماعت جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرتے ہو، اے ان لوگوں کی جماعت جو ہمہ وقت یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ایک رب کو مانتے ہیں، ہم ایک رب پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ایک رب کے آگے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری پیروی کرو، تم میری اتباع کرو، تم میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، میرے نقش قدم کو فالو کرو۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی، مسلمانوں کو بتلا دیجیے، مومنوں کو باخبر کر دیجیے، اگر تمہارا رب پر ایمان ہے، رب سے محبت کرتے ہو، رب کعبہ سے ڈرتے ہو، رب کعبہ کا خوف اور اس کی خشیت تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے رگ رگ کے اندر اگر سمائی ہے، تو تم محمد عربی، آمنہ کے لال، عبداللہ کے دلائے کی تمہیں پیروی کرنی ہے، اتباع کرنی ہے۔ اگر اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، تو پھر کوئی بات نہیں، کسی کی بھی پیروی کرو، کسی کو بھی فالو کرو، کسی کے بھی پیچھے چلے جاؤ۔ شاعر کہتا ہے لو کان حبک صادقا لاطعت، اگر آپ کی محبت سچی ہے تو تم جس سے محبت کرتے ہو اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع میں لگے رہو، دن رات ہمیشہ اس کی ہر ایک ایکٹیویٹی کو تم فالو کرو گے، جس سے محبت کرو۔ آپ ایک عاشق کو دیکھیے، اپنی محبوبہ کی یاد میں کیا کیا گل کھلاتا ہے، کیا کیا فسانے بنتا ہے۔ انہیں مسلم نوجوانوں میں سے، مسلم جنریشن میں سے، مسلم ینگ پیڑھیوں میں سے آپ اٹھا کر کے دیکھیے کتنے مجنون نظر آتے ہیں، کتنے عاشق بھرے رہتے ہیں۔ محبت کر رہے ہیں، کس سے محبت کر رہے ہیں؟ اپنی محبوبہ سے۔ وہ محبت انہیں نہ رات کی ٹھنڈک دیکھتی ہے، نہ رات کی تاریکی دکھلاتی ہے، نہ رات کی تنہائی دیکھتی ہے، کچھ نہیں، راتوں رات موبائل میں بزی رہتی ہے۔ اپنی محبوبہ سے محبت کر، انہیں فالو کر، اس کی اتباع میں لگے، رات دن ایک ہی ہے، بھوک ہو پیاس کا کوئی خوف نہیں، بھوک نہیں لگ رہی ہے، پیاس نہیں لگ رہی ہے، دیوانہ مستانہ بن کر کے چل رہا ہے بندہ، نیند نہیں آ رہی، دوستوں سے الگ ہو گیا، رشتے داروں سے روٹ گیا، ماں باپ کی خبرگیری نہیں کر رہا، اتنا بزی ہو گیا اس کی اپنی محبوبہ کی محبت۔ تو شاید بڑے پتے کی بات بولتا ہے لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تم جس سے محبت کرتے ہو، اپنے محبوبہ سے واقعی میں محبت کرتے ہو، تو تم اس کی پیروی کرو گے۔ اور آج کا مسلمان اچھی طرح سے واقف ہے، 24 گھنٹہ نشاور کر دیتا اپنی محبوبہ کی یاد۔ مسلمانوں کو باعث عبرت۔ پھر آگے شاعر کہتا ہے
لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطيع. محبت کرنے والا وہی ہوتا ہے وہ جس سے محبت کرے وہ اس کی اتباع کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اسی کے پیچھے اپنی زندگی کو کھپا دیتا ہے. یہ محبت جو آج کے ایک مسلمان، آج کے ایک مسلم نوجوان، ایک مسلم دینی بھائی جو اپنی محبوبہ کی یاد میں لگاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اگر وہی محبت اپنے رب کے لیے لگے تو اس کی زندگی کا کیا کہیں. اگر یہی محبت اپنے رب کے لیے، اپنے نبی کے لیے لگائے، اس کی زندگی کا کارواں کہاں سے کہاں چلا جائے گا. محبت بڑی عجیب چیز ہے. محبت کے بارے میں آئیے دیکھیں ایک دوسری آیت قرآن کی، سورہ توبہ اٹھائیے، پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کا. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے محبت کا ایک نقشہ کھینچا. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، اے میرے رسول، قل ان كان آباؤكم، آپ ان لوگوں کو میسج پہنچا دیجیے، ان لوگوں کو پیغام پہنچا دیجیے. کن لوگوں کو؟ جو مسلمان لوگ، مومنوں کو خطاب کرتے. اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ساتھیوں سے، اپنے اصحاب سے کہہ دیجئے ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها. اے میرے ساتھیوں، اگر تمہارے دلوں کے اندر، اگر تمہارے ہردے کے اندر، اگر تمہارے جگر کے اندر تمہارے بیویوں کی محبت، تمہارے بچوں کی محبت، تمہارے خاندان کی محبت، تمہارے کنبہ قبیلے کی محبت، تمہارے بھائی کی محبت اور اس مال کی محبت جس کے تم دیوانے رہتے ہو، اس مال کی محبت، اس مجلس کی محبت جس کے برباد ہونے پر تمہیں خدشہ لگے رہتا ہے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور اس گھر کی محبت جس میں تم ہمیشہ خوش و خرم رہتے ہو. اگر ان تمام چیزوں کی محبت احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ کی محبت سے زیادہ، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، محمد عربی کی محبت سے زیادہ، وہ جہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبت ہے. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو ان مسلمانوں کو پہنچا دیجئے، ان مسلمانوں کو بتلا دیجئے، اور اسے مسلمانوں کے جن کے دلوں میں اللہ اس کے رسول سے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ان کے نزدیک ان کے بیوی بچے ہیں، ان کی مال و منال ہے، ان کی پراپرٹیاں ہیں، ان کے کنبے قبیلے والے لوگ ہیں، ان کے گاؤں کے لوگ ہیں، ان کے رشتے دار کے لوگ ہیں، ان کا بزنس ہے، ان کی پراپرٹی ہے. اگر اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں، جہاد کے مقابلے میں، اگر ایک مسلمان کے دل میں، اگر ایک مسلمان کے نزدیک ان تمام چیزوں کی محبت غالب ہے، اگر رسول اللہ اس کے رسول اور جہاد کی محبت پر دنیاوی محبت غالب ہے، ماں باپ کی محبت غالب ہے، گھر والوں کی محبت غالب ہے، مال و منال کی محبت غالب ہے، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، تو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو خبر کر دیجئے کہ تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، تم اللہ کی گرفت کا انتظار کرو، تم اللہ کی پکڑ کا انتظار کرو. حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ تمہارے درمیان کوئی عذاب آ جائے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا فیصلہ آ جائے. یہاں اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ پارہ نمبر 10 کے اندر کھول کر کے بیان کر دیا کہ ایک مسلمان کے دل میں، ایک مومن کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ سے، اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے ہونا چاہیے. اگر اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت ہمارے دل میں، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے بیوی بچوں سے، ہمارے مال و منال سے، ہمارے گھر والوں سے، تجارت سے، بلڈنگوں سے، ہمارے بنگلوں سے ہے، یقین جانیے حتی یأتی اللہ بامرہ، ایسے لوگ اللہ کے عذاب کا انتظار کہ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ اپنا حکم، اپنا فیصلہ کب سنانے والا. میرے بھائی اور دوست، محبت کیسی ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیسے ہونی چاہیے. بخاری کی وہ روایت اٹھائی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عمر فاروق اپنا ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھے. عمر فاروق کہتے ہیں، وہ عمر فاروق
جن کے تصورات، جن کے خیالات اور جن کے رجحانات کی حمایت میں اللہ رب العالمین نے کئی دفعہ وحی نازل کیا، قرآن کی آیتوں کو نازل کیا، وہ عمر فاروق جن سے شیطان ڈرتا تھا اور ہوا خارج کرتے ہوئے اپنے راستے کو چینج کر دیتا تھا، وہ عمر فاروق سیکنڈ پرائم منسٹر اسلامی سلطنت، اسلامی حکومت. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ رکھا ہوا ہے. عمر فاروق کہتے ہیں اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے نزدیک میری جان سے زیادہ تمام چیزوں سے عزیز ہیں. آپ کی محبت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ میرے نزدیک، میرے دل میں میری جان سے زیادہ عزیز، میری جان کے علاوہ تمام چیزوں سے زیادہ میں محبوب کرتا ہوں، آپ کو پسند کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، آپ ابھی کامل ایمان والے نہیں، مکمل ایمان والے نہیں، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا جب تک کہ میں، یعنی میری محبت تمہاری جان سے زیادہ تمہارے نزدیک نہ ہو جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کی تعلیمات، آپ کا مقام میرے نزدیک میری جان سے زیادہ بھی عزیز اور پیاری. یہ مقام اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر کہہ دیا کہ ایک مسلمان کے اندر اس کے بیوی بچے، اس کے مال و منات، اس کے گھر جائیداد، پراپرٹی، تجارت، تمام چیزوں سے زیادہ عزیز اگر ایک مسلمان کے نزدیک کوئی چیز ہونی چاہیے تو اللہ اس کے رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ. جہاد فی سبیل اللہ ہم نے چھوڑ دیا، اللہ اس کے رسول کی محبت ہم نے چھوڑ دی، آج پوری دنیا کے اندر ہم ذلیل. میرے بھائی اور دوستو، ثبوت کے طور پر ابو داؤد کی وہ روایت آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا تبایعتم بالعینہ، اے مومنوں کی جماعت، اے ایمان والو، جب تم تجارت کے اندر، جب تم بزنس کے اندر دھوکہ دھڑی سے کام کرنے لگو گے، جب تم باہم ایک دوسرے سے لین دین کرو گے، جب تم تجارت کرتے رہو گے، جب تم لین دین کرو گے، بزنس کرو گے، اور اپنے اس تجارت کے اندر، اپنے اس خرید و فروخت کے اندر، اپنے اس بزنس کے اندر تم دھوکہ دھڑی سے کام کرنے لگو گے، اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر، اپنے خرید و فروخت اور لین دین کے اندر دھوکہ دھڑی کے شکار ہو جاؤ گے، وَرَضِيتُم بِالزَّرْعِ، اور کھیتی باڑی سے راضی ہو جاؤ گے، کاشتکاری کرنے سے خوش ہو جاؤ گے، وَأَخَذْتُمْ الْأَذْنَابَ وَالْبَقَرَ، اور گائے کے دم کو تم پکڑ لو گے، یعنی تمہارا مقصد نظر، تمہارا مقصد حیات پوری کی پوری یہ دنیا کی حصول یابی، پوری کی پوری دنیا، پورا کا پورا کانسیپٹ، پورا کا پورا دھیان تمہیں اس دنیا کو حاصل کرنا، تمہیں اس دنیا کو اچیو کرنا، دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ بلڈنگیں کھڑی کرنا، دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ مال و منال حاصل کرنا ہو جائے گا. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور اللہ کے راستے میں تم جہاد کرنے سے گریز کرنے لگو گے، تم چھوڑ دو گے. سلط اللہ علیکم ذلہ، تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر ذلت و رسوائی کو مقدر کر دے گا. تم ہر جگہ ذلیل ہو جاؤ گے، تم ہر جگہ ستائے جاؤ گے، تمہیں ہر جگہ مارا پیٹا جائے گا، ذلت و رسوائی تمہارا مقدر بن کر کے رہ جائے گی. کب؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہے، ابو داؤد کی روایت، جب ایک انسان اپنے خرید و فروخت میں دھوکہ دھڑی سے کام کرنے لگے، لین دین میں فراڈ کرنے لگے گا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بند کر دے گا، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر ڈالے گا، اپنے بھائی کو بھی قتل کر دے گا، اور نہ جانے کیا کیا یتیموں کے نوالے کو چھینے گا، کوئی تمیز، حلال حرام میں کوئی تمیز نہیں رہ جائے گی اس کے اندر، اور کاشتکاری کرنے سے وہ راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، جتنی اس کے پاس زمین جائیداد رہے گی وہ اسی پہ شادہ فرحا حشاش بشاش کی زندگی گزارے گا. سلط اللہ علیکم ذلہ، ایسی قوم پر، ایسی جماعت پر اللہ رب العالمین ذلت و رسوائی کو نازل کر دے گا، وہ ہمیشہ ذلیل رہیں گے. آج ہماری کیفیت کیا؟ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد ایسے نہیں لگتا کہ میرے نبی نے 1,500 سال بیفور اس حدیث کو بیان کیا، جیسے لگتا تھا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہی بیان کیا. آج ہماری یہ حالت، ہماری یہ کنڈیشن پوری اس پر فٹ آتی ہے حدیث. ہم بےمانی پہ اتارے ہیں، لوگ ہمارے سجدوں کے نشان سے، لوگ ہماری داڑھیوں سے، لوگ ہمارے کرتے پیجامے سے بگڑتے ہیں.
انہیں گوارا نہیں، وہ دوسروں کی دکانوں پر چلے جائیں گے، دوسروں کے مارکیٹ میں چلے جائیں گے، دوسروں کے ہاں لین دین کر لیں گے، لیکن اپنے بھائی سے نہیں خریدیں گے۔ کہیں گے دوسرا تو صرف 50 روپے لے گا، یہ پورا کا پورا ڈکار جائے گا، ہضم کر لے گا لیکن ڈکار نہیں لے گا۔ یہ ہماری کنڈیشن کیا نہیں ہمارے اندر؟ تجارت میں دھوکہ دھڑی، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ دن رات ایک کر دیے، جبکہ دنیا کی میننگ ایک شاعر نے کہا تھا رات دن مستقل کوشش ہے، رات دن مستقل کوشش ہے زندگی کیسے بہتر بنے۔ لیکن انسان رات دن مستقل کوشش کرتا ہے کہ زندگی کیسے بہتر بنائے گا، امن سکون اس کی زندگی کے اندر کیسے رہے، اور اتنے دکھ زندگی کے لیے اور اسی کا بھروسہ نہیں۔ یہ ہماری زندگی حالت۔ تو تجارت کے اندر گڑبڑی، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے سب دین کو بھلا دیا، اللہ کے رسول کو بھلا دیا، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چھوڑ دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا، کہا کہ نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ہر جگہ ذلیل مسلمان۔ صرف ہندوستان کی بات نہیں کی جائے، نیشنل انٹرنیشنل طور پر دیکھ جائے، عالمی پیمانے پر عالمی سطح پر مسلمان ذلیل ہے، چاہے وہ عرب ہو، چاہے عربی ہو، چاہے آدمی ہو یا مغربی ممالک کہیں کہیں، ہر جگہ ستایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے معاملات کے اندر، اپنے معاشرت کے اندر وہ پہچان نہیں بنا پائی جو صحابہ نے بنائی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار، اپنی زمین، اپنے ایمان، اپنی شرم و حیا، اپنی غیرت کا سودا کرنے کے لیے تیار۔ کھیتی باڑی پر اتاولا ہو گیا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے اپنی زبان کے ذریعے، قلم تحریر کے ذریعے ہر ایک اینگل سے اس نے چھوڑ دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ یہ ذلت و رسوائی کب تک رہے گی؟ حتی ترجعوا الی دینکم، اے مسلمانوں کی جماعت، اے مومنوں کی جماعت، اے وہ لوگوں جو بدلاؤ کے گوہر ٹنکے کی چوٹ پر جب پروٹیسٹ کرنا ہوتا ہے تو لگتا ہے بہت سارے مسلمان ہیں، جب دعوتیں اڑانی ہوتی ہے تو لگتا ہے بہت سارے مسلمان ہیں، جب جنازہ کسی کا نکلتا ہے تب لگتا ہے کہ ہاں مسلمان ہے، جب 360 کا معاملہ ہوتا ہے، عید آتی ہے، بقرعید آتی ہے، جب بوٹیوں کو اچھال اچھال کر کے کھانا ہوتا ہے تب لگتا ہے کہ مسلمان ہے۔ لیکن جو ہی ٹھنڈک کا آتا ہے، جو ہی ٹھنڈک کا موسم آتا ہے، فجر کی نماز میں جا کر کے دیکھ لیجئے، عشاء کی نماز میں جا کر کے دیکھ لیجئے، گرمی کے موسم میں چلچلاتی دھوپ کے اندر ظہر کی نماز کے اندر جا کر کے دیکھ لیجئے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان۔ یہ ذلت و رسوائی کب تک رہے گی؟ حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ تم اپنے کیپٹل کی طرف، اپنے مناج کی طرف، اپنے مرکز کی طرف، اپنے منبع کی طرف اور اپنے سرچشمے حیات کی طرف، قرآن حدیث کی طرف، اپنے دین کی طرف جب تک تم لوٹو گے نہیں، رجوع نہیں کرو گے، لوٹ کر کے نہیں آؤ گے، اس وقت تک تم ذلیل ہو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہماری ذبوحالی اور ہمارا علاج دونوں بتا دیا، بیماری کی شناخت بھی کر دی اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے بتا دیا۔ تو محبت کیا تھی؟ عمر فاروق نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اور صحابہ نے اس کو سرٹیفائی بھی کیا، صحابہ نے عملی طور پر اس کو سرٹیفائی کیا کہ میرے نزدیک رب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ پیاری۔ آئیے دیکھیں، غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہہ رہے اے میرے صحابہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے لا کر کے یہاں پر اکٹھا کرو تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر سکے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے آواز سنائی دیتی ہے، ٹکراتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج تو میں ابو بکر سے آگے بڑھ کر کے رہوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے یار، میرے دوست، میرے ساتھی اللہ کے راستے میں بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، لیکن آج اس غزوہ تبوک کے موقع پر، آج اس جہاد کے کرنے کے موقع پر میں آج ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا، آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ وہ گھر کھو جاتے ہیں اور گھر کے پورے اثاثے کو، پورے حصے کو 2 بھاگوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، 50-50 کا معاملہ کر دیتے ہیں۔ 50% اپنے بچوں کے لیے چھوڑتے ہیں، 50% مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیتے ہیں۔ ادھر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں،
وہ اپنے پورے گھر کا سامان جتنے بھی ان کے گھر کے اندر مال تھا ان تمام مالوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے سوال کرتے ہیں اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آدھا حصہ آپ کے لیے لایا اللہ کے لیے لایا اور آدھے حصے کو میں اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر کے آیا. ابو بکر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں اے ابو بکر ذرا تم بھی بتلاؤ. ابو بکر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے پورے خاندان کے لیے پورے گھر والوں کے لیے پورے اہل عیال کے لیے میں صرف اللہ اس کے رسول کی محبت اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آیا ہوں باقی پورے گھر کا سامان اٹھا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. یہ محبت یہ تھی میرے بھائیوں. تختے دار پر لٹایا جا رہا ہے پھانسی پر چڑھا دیا گیا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تختے دار پر چڑھا دیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ اے خبیب صرف اتنا کہہ دو کہ میں جس جگہ پر جس پھانسی کے پھندے پر کھڑا ہوں اس جگہ پر میرے بدلے میں میرا نبی محمد عربی کھڑا ہوتا اور میں اپنے گھر کے اندر آرام کر رہا ہوتا. کفار مکہ فرمائش کر رہے ڈیمانڈ کر رہے ظالم ڈیمانڈ کر رہے ہیں اے خبیب ابھی ٹائم ہے تم اپنے رجحانات سے پلٹ آؤ اسلام سے باز آ جاؤ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. خبیب نے کہا خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے اتنا گوارا نہیں کہ میرے نبی کے پاؤں اقدس میں کانٹا بھی چل جائے اور میں اپنے گھر والوں کے اندر کیا کہتے ہیں سکون سے رہوں. یہ حالت کی محبت کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا چیز ہے لوح قلم تیرے محمد کے ہو کر کے دکھاؤ میرے بھائی. محبت کیسی ہونی چاہیے. آج ہم نے محبت کیا ہے تو صرف دنیا سے کیا. آج ہم نے محبت کیا ہے تو صرف سوشل میڈیا سے کیا ہے. آج ہم نے محبت کیا یہ مسلمانوں کی نئی جنریشن آج انہوں نے اگر محبت کیا ہے تو صرف ٹک ٹاک اور فیس بک اور کیا کہتے ہیں واٹس ایپ سے کیا. ایک بجے رات تک شرم آتی ہے ایک بارش کی داڑیاں رکھ کر کے ٹک ٹاک پر فیس بک پر لائیو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں وہ بھی گانوں کے ذریعے سے. مسلم بزرگ بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے ایک آدمی اگر پروفیشنل آدمی شرم و حیا والا آدمی ایک 22 آدمی دیکھ لے تو شرما جائے. یہ مسلم بہنیں نقاب پوش برقعے کے اندر ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کرتی ہیں اپنے ساتھ ساتھ اپنی قوم کا ان کے غیرت کا اور شرم و حیا کا جنازہ نکال دیتی ہے. یہ ہماری محبت ہے میرے بھائی. اللہ ہمیں ذلیل نہیں کرے اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا غیروں کو ہمارے اوپر مسلط نہیں کرے گا. ہماری اعمال کیا ہے ہماری طرز زندگی کیا ہے ہماری زندگی کے رودات اور صفات کیا ہے. فرشتے نازل ہوں گے تو ہمارے دشمنوں کو مسخ کرنے کے لیے صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے غزوہ بدر کی طرح اللہ کے فرشتے نازل ہوں گے. پہلے اس کی طرح بن کر جاؤ. محبت وہ ہوتا ہے میرے بھائیوں دوستوں. تابعین میں سے اویس قرنی آتے اویس قرنی رحمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابو بکر عمر کا آپ کے صحابہ کا دیدار کرتے ہیں. اویس قرنی وہ ہے جن ایمان لانے کی پاداش میں صرف ایمان لانے کے جرم میں انہیں آگ کے حوالے کر دیا جاتا ہے. زندہ انہیں آگ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اویس قرنی کو اور کہا جاتا ہے کہ اے اویس قرنی تم اپنے ایمان سے باہر آ جاؤ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. مگر وہ اللہ کے سچے محبت کرنے والے اللہ کے سچے ولی اللہ کے سچے بندے اپنے ایمان سے باز نہیں آئے. وہ آگ میں کودنا آگ میں جلنا انہیں گوارا لیکن وہ اپنے ایمان کا سودا کر لیں اپنے ایمان سے کمپرومائز کر لیں یہ ہو نہیں سکتا. محبت ایسا ہونا چاہیے میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی میں اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو. میں جیسے بتاؤں تمہیں ویسے ہی چلنا.
میرے نقشے پاک کی پیروی کرنی ہے، میری اتباع کرنی ہے، اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے. اور جس سے اللہ محبت کرے اس کا کیا کہنا ہے؟ اللہ نے صحابہ سے محبت کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ قرآن کے اندر نازل کر دیا. اللہ نے صحابہ سے محبت کیا، غزوہ بدر کے اندر فرشتوں کو نازل کیا. ہم بھی اپنے اعمال، اپنے کیریکٹر، اپنے گفتار، اپنے کردار اس لائق بنائیں کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگے. اللہ ہمیں مانگنے سے پہلے ہماری مشکلوں کو دور کر دے، اس لائق بنائیں. اللہ نبی سے کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. اتباع کیا چیز ہے میرے بھائی؟ اتباع کہتے ہیں ایک انسان آگے آگے جا رہا ہے اور دوسرا انسان پیچھے پیچھے اسی کے نقشے پا کی پیروی کرتے ہوئے جہاں جہاں پر اس نے قدم رکھے ہیں اسی کی موافقت میں وہ لگا رہتا ہے، اسی کو اتباع کہا جاتا ہے. اتباع رسول کیسا ہوگا؟ اتباع رسول، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات جیسے جیسے چل کر کے ہمیں بتلائیں، سمجھائیں، ہمیں انہی تعلیمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے پا کو فالو کرنا ہے اور انہی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اپنی پوری زندگی کو گزار دینا. اسی ایسے انسان کو متبع رسول کہا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چھوڑ دے، یہ بچے بہت دخل کر رہے ہیں بیچ میں بیٹھ کر کے. کوئی انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے چھوڑ دے، آپ کی تعلیمات کو پیچھے چھوڑ دے اور کہے نہیں بس ہمیں جو کرنا میں ہی کروں گا، آپ کی تعلیمات وہاں اپنی جگہ پر برقرار ہے، میرا رجحان، میرا ذاتی نظریہ اپنی جگہ پر برقرار ہے، تو ایسا جائز ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنا، کیا نبی کے شان میں گستاخی کرنا، کیا نبی کے مقام سے اپنے آپ کو اوپر بڑھانا؟ نبی کہہ رہا ہے کہ ادھر بیٹھ جاؤ، آدمی کہہ رہا نہیں میں ادھر نہیں بیٹھوں گا، آگے جاؤں آگے جاؤں. نبی کی تعلیمات کچھ کہہ رہی ہے اور وہ انسان اپنی تعلیمات، اپنے کریکٹر، اپنے کردار کے ذریعے سے آگے بڑھ رہا ہے، نبی کی تعلیمات سے وہ بغاوت کر رہا ہے. تو کیا ایسا کرنا جائز؟ میرے بھائی اور دوستوں، نہیں، ہرگز نہیں. نہ ہم اپنے اقوال کے ذریعے سے، نہ ہم اپنے افعال کے ذریعے سے، نہ اپنی گفتار، اپنے کردار کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتے. ایک مسلمان کے لیے جائز ہے. آئیے سورہ حجرات 12 نمبر 26 آیت نمبر پہلے اور دوسری کو دیکھ لیتے. اللہ رب العالمین بہت پیارے انداز، بہت ہی سرل انداز میں مومنوں کو خطاب کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنوں کی جماعت، اے ان لوگوں کی جماعت جن کے دل میں اللہ سے محبت ہے، جن کے دل میں رسول کی محبت ہے. اے مومنوں کی جماعت جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، جو اپنے نبی کو اپنا آخری نبی سمجھ رہے ہو، جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، جو عذاب قبر پر ایمان رکھتے ہو. اے مومنوں کی جماعت لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم اپنے آپ کو نبی سے آگے مت بڑھاؤ، تم اپنی آواز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر غالب مت کرو، تم اپنے شان کو، اپنے انداز، اپنے لب و لہجے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے آگے نہ بڑھاؤ. واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو. یا اللہ کہہ رہا ہے ایک مسلمان کو نبی سے آگے نہیں بڑھنا، نہ اپنے کردار کے ذریعے، نہ اپنے کیریکٹر کے ذریعے، نہ اپنے عقائد کے ذریعے، نہ اپنے نظریات کے ذریعے، نہ اپنے قول و فعل کے ذریعے. اللہ منع کر رہا ہے، جائز نہیں. پھر آگے کہہ رہا اللہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول. اے مومنوں کی جماعت، اے ایمان والو،
تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کیا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تم سے گفتگو کر رہے ہو، جب تم سے مخاطب ہو، جب تم سے باتیں کر رہے ہو، جب تم سے گفت و شنید کر رہے ہو، تو تم ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ان کے سامنے زور سے نہ چلاؤ. یہ آپ کے بتائے ہوئے تعلیمات سے منہ موڑ کر کے، انحراف کر کے، روگردانی اور سرکشی بہا کر کے تم الگ سے کوئی نیا سسٹم نہ لایا کرو. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہو تو زور سے نہ بول، ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہو کہ نہیں نماز تمہیں ایسے پڑھنا ہے. اب وہ انسان کہہ رہا ہے کہ نہیں نبی ہو تم بتا دے رہے ہو ہم نماز ایسے پڑھیں گے. یہ بھی اس میں آ گیا. اگر ایسا ہم کرتے ہیں ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، تم جو آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، گفتگو کرتے ہو، جو انداز ہوتا ہے اس انداز میں نبی سے مخاطب مت ہوا کرو، ان سے گفتگو مت ہوا کرو. کیوں؟ ليحبطن اعمالكم، ہو سکتا ہے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، تم ہلاک ہو جاؤ. اگر تمہاری آوازیں نبی کی آواز سے بھاری آ گئی، اگر تمہاری آوازیں نبی کی آواز پر غالب آ گئی، اگر تم نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے منہ موڑ کر کے اپنی منمانی زندگی گزارنے پر تلے ہوئے ہو، تو ہو سکتا ہے یہ حبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا علم نہ ہو. ان دونوں آیتوں کا بیک گراؤنڈ ہم اٹھائیں گے، اس کا پس منظر جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں بخاری کی کتاب بخاری شریف کی اٹھانی پڑے گی. بخاری کے اندر آتا ہے کہ یہ دونوں آیتیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہ دونوں آیتیں اس دنیا کے اندر انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی کوئی تھی تو وہ ابو بکر تھی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ایسی ہے پوری دنیا کے اندر، تمام اولیاء میں، تمام بزرگوں میں، تمام پیروں میں، نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں آیتیں جو میں نے سورہ حجرات کی پارہ نمبر 26 کی پہلی اور دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ دونوں آیتیں بخاری کے ریفرنس بخاری کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں. یہ دونوں آیتیں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل. کیوں؟ معاملہ یہ تھا کہ بنو تمیم، قبیلہ بنو تمیم جو ایک قبیلہ تھا، وہاں سے چند لوگ آئے ہوئے نبی کی خدمت میں موجود تھے، نبی کی خدمت میں موجود ہیں. ابو بکر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بنو تمیم کے جو لوگ، جو وفد آیا ہوا ہے، ان کا امیر قعقاع بن معبد کو بنا دیجیے. قعقاع بن معبد. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے کہ نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا امیر اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیجیے. نبی کا یار، نبی کا دوست، نبی کا صاحب، نبی کا خلیل کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان یہ وفود آیا ہے، جو جماعت آئی ہوئی ہے، ان کا امیر قعقاع بن معبد کو بنا دیجیے. اور عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اقرع بن حابس کو ان کا امیر، ان کا چیف بنائیے. اس بات پر دونوں میں اختلاف ہو جاتا ہے. اختلاف ہوتے ہی ان کی زبانوں سے انجانے میں ان کی آوازیں اتنی بلند ہوتی ہیں کہ ان دونوں کی آواز کے سامنے نبی کی آواز دب جاتی ہے. ان دونوں کی آواز ابو بکر کی اور عمر کی، ان دونوں کی آواز نبی کی آواز پر غالب آ جاتی ہے. غور کریے گا، ہم جیسے بے سر و پا مسلمان کی بات نہیں ہو رہی. نبی کے بعد، نبی کی زندگی میں جس نے امامت کرائی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس، اور عمر فاروق جس کے بارے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اس دنیا کے اندر آتا تو وہ عمر کی ذات ہوتی. ایسے مقام، ایسے جلیل القدر صحابی، یہ دونوں آپسی نظریات کے سلسلے میں ایک کہہ رہا ہے قعقاع بن معبد کو بنانا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے اقرع بن حابس کو امیر ان کا بنانا ہے، قبیلے بنو تمیم کے جو لوگ آئے ان کا چیف بنانا ہے. اور اسی سلسلے میں ان دونوں کی آواز نبی کی آواز پر غالب آ گئی. دونوں زور شور سے انجانے میں بولنے لگے. اللہ رب العالمین کو یہ انداز پسند نہیں آیا. اللہ نے فوراً
سورہ حجرات کی ایک آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے مومنوں کی جماعت خبردار، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے زیادہ چیخنے کی چلانے کی ضرورت نہیں، اللہ اس کے رسول کی آواز پر تمہیں اپنی آواز کو بلند کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں نبی سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم ایسا کر رہے ہو تو ممکن ہے، بہت ممکن ہے تمہارے اعمال برباد ہو جائے، تم ہلاک ہو جائے۔ سوچیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے عظیم صحابی، عشرہ مبشرہ، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سے اپنی زبان سے بشارت دی تھی کہ جنتی ہے، ان لوگوں کے بارے میں اگر اللہ رب العالمین ایسا فرمان نازل کر سکتا ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم کس فیک کے مسلمان؟ دن رات نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کلمات نکلے، حدیثوں کی شکل میں، اقوال کی شکل میں، اعمال کی شکل میں اور تقاریر کی شکل میں، ہم دن رات ان کی دھجیاں نکالتے رہتے ہیں، کہیں پر اپنے نام کی وجہ سے، کہیں پر اپنے شہرت کی وجہ سے، کہیں پر اپنے مقام کی وجہ سے، کہیں پر اپنے مذہب کی وجہ سے، کہیں پر اپنے مولوی کی وجہ سے، کہیں پر اپنے امام کی وجہ سے۔ ہماری کیا حالت ہوگی؟ ہمارے بارے میں اللہ کیا ڈیسائیڈ کرے گا؟ ابو بکر عمر کے بارے میں ایسا کہہ سکتا ہے تو ہماری کیا شیخات والا نسبت بحال میں بات۔ تو ہمیں اور آپ اگر کسی کی اتباع کرنا ہے تو وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس فالو کرنا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چند سوال پیش کرتے ہوئے ختم کر دوں بات۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان زندہ، نبی کے درمیان صحابہ کے درمیان نبی زندہ تھے، تو صحابہ کرام نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے؟ نماز اسی طرح، نماز کے درمیان کچھ کرنے لگے، اپنے چپل کو اپنے نالے کو نکالے، وہ بھی نکال دیا۔ حج کا سیزن ہے، قربانی کر رہے ہیں، نحر کر رہے ہیں، نحر کرنے لگے، سر کو مڑوا دیا، سر کو وہ نہیں مڑوا دیا۔ تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو گئے، وہ پیچھے سے آگے نہ کرنے لگے۔ ہر ایک جگہ پر آپ کی اتباع کر رہے، فالو کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آج میرا نبی اللہ کے نبی ہمارے درمیان موجود نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہمارے درمیان نہیں، آپ کی تعلیمات موجود ہیں، تو اب ہم کس کو فالو کریں، کس کی اتباع کریں، کس کے پیچھے ہم بھاگیں؟ جب تک نبی زندہ تھے تب تک صحابہ آپ کے پیچھے منوان اور منڈا و صدقنا سمینا و اطعنا، اے میرے رسول، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، ہم اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں، سب کچھ قربان ہے تیرے لیے، تو راضی ہو جا، اور کیا کہتے تیرا رب راضی ہو جا۔ آج میرا نبی، آج ہمارا نبی ہمارے درمیان نہیں، ہم کس کو فالو کریں، کس کی اتباع کریں؟ بہت بڑا سوال۔ آئیے نبی سے پوچھ لیتے ہیں، کس سے؟ نبی سے پوچھ لیتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گائیڈ کیا۔ امام حاکم نے مستدرک صحیحین کے اندر ایک حدیث نقل کی، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی قد ترکت فیکم لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھی، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اے میرے ساتھیوں، اے میرے اصحاب، اے میرے ہمنوا، اے میرے ہم پیارے، اے میرے ہم مشروب، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اگر ان دو چیزوں کو تم فالو کرتے رہو گے، اگر ان دو چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے، اگر تم ان دو چیزوں سے اپنے رشتے کو مضبوط بنائے رکھے رہو گے، اگر تمہارا رشتہ ناتا ان دو چیزوں سے رہے گا تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تم کبھی بھی ہلاک نہیں ہو سکتے، تم کبھی بھی برباد نہیں ہو سکتے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کتاب اللہ و سنتی، سب سے پہلے قرآن مقدس، اللہ کی کتاب، اور اس کے بعد میری سنت۔ انی قد ترکت فیکم، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو تم پکڑے رہو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت یعنی حدیث۔ نہیں بتلا رہے ہمیں کس کو فالو کرنا ہے؟ قرآن و حدیث کو فالو کرنا ہے۔
کس کی اتباع کرنی ہے؟ قرآن و حدیث کی اتباع کرنی ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کیا پیارے انداز میں بیان فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اتباع کی، جس نے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا، جس نے رسول کے بتائے ہوئے ارشادات فرمودات اور آپ کے بتائے ہوئے احکامات، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے گفتار، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو نکھار لیا، اپنی زندگی کو سنوار لیا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، اتباع کی، فقد اطاع اللہ، تو اس نے گویا اللہ کی اتباع کی. اور سورہ نساء پارہ نمبر 4 کے اندر اللہ نے یہاں تک کہہ دیا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، جو شخص اللہ کی اتباع کرے گا، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کے رسول کی اتباع کرے گا، اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات، تو ہم اس کو ایسی جنت میں داخل کریں گے تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، وہ مسلمان، وہ مومن، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے، اللہ اس کے رسول کی اتباع کرنے والے، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے آگے اپنا سر خم تسلیم کر دینے والے، اپنے گھٹنے کو جھکا دینے والے، اپنے تن من دھن کی بازی لگا دینے والے، جو اللہ اس کے رسول کی اتباع کریں گے، جو ذکر و جنات، ہم اس کو ایسی جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہے گا. وذالک الفوز العظیم. اور دنیا والوں، آج تم کروڑ پتی بن جانا، آج تم لکھپتی بن جانا، آج تم ڈاکٹر بن جانا، تم انجینئر بن جانا، تم بہت بڑے کاشتکار بن جانا، تم کامیابی سمجھتے ہو، لیکن یہاں دیکھو قرآن کہہ رہا ہے، سورہ نساء کی یہ آیت دیکھو، 4 پارہ کی آیت دیکھو، ذالک الفوز العظیم. اللہ کو کہہ رہا ہے، ڈنڈے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے، جو اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرے گا، جو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو نچھاور کر دے گا، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا اور وہی انسان کامیاب ہے. کہیں پر اللہ کہہ رہا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر جس کی انٹری ہو جائے، جس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، فقد فاز، تو وہی انسان کامیاب ہے. تو اللہ اس کے رسول کی اتباع کرنا، نبی کی اتباع کرنا، نبی کی پیروی کرنا، گویا اللہ کی اتباع کرنا. اور اللہ نے قرآن مقدس کے رسول حشر کے اندر پارہ نمبر 28 کے اندر کہا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے اس کو لے لو، جو بتائے اس کو مان لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اسی میں تمہاری بھلائی، اسی میں کامیابی ہے. اگزامپل، مثال کے طور پر رسول جو تمہیں دے اس کو لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اگزامپل اور ڈیمو کے طور پر میں آپ کو غزوہ احد کے میدان میں لے چلتا ہوں. جنگ احد کے اندر نبی نے کچھ چنندہ ساتھیوں کو اس پہاڑ کے اوپر متعین کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا، مسلمان ہیں تو یاد ہی ہوگا، معلوم ہوگا. پہاڑ کے اوپر اللہ کے نبی نے متعین کر دیا تھا کہ اے میرے صحابہ تم یہاں پر موجود رہنا جب تک میرا آرڈر نہ آ جائے. رسول جو تمہیں دے، قرآن کہے گا جو دے اس کو لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. زندگی کے ہر شعبے کے اندر، عقائد کے اندر، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، اخلاقیات کے اندر، سماجیات کے اندر، کہیں بھی زندگی کے ہر نشے و فراز کے اندر اسی رول کو فالو کرنا. رسول جو دے اس کو لے، اس کو مان لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اسی میں تمہارا ایمان آتا ہے. اگر ایسا نہیں، سرکشی کر رہے ہو، جھٹلا رہے ہو، تو تمہارے ایمان کی خیر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تم اس پہاڑی پر گامزن رہنا. غزوہ احد کے اندر نبی کے صحابہ وہاں پر گامزن رہے، ڈٹے رہے، مقابلہ کرتے رہے، کافروں کو شکست ہو گئی. مسلمانوں نے جب دیکھا کہ مسلمان ہمارے ساتھی نبی غالب آ گئے، غازی بن گئے، جیت گئے، میدان فتح کر لیا، جیت کا پرچم لہرا دیا، ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس پہاڑی سے اتر کر کے دھیرے دھیرے آنے لگے. نتیجہ یہ ہوا کہ خالد بن ولید میدان جنگ کا مشہور شہ سوار، میدان جنگ کا مشہور اسپیشلسٹ کھلاڑی، میدان جنگ کا ایک عظیم سپہ سالار،
جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے انہوں نے موقع کی نزاکت کو بھانپا، دیکھا اور فوراً وہاں سے پیچھے سے اس درے کے پیچھے سے آ کر کے حملہ کر دیا اور جیتی ہوئی بازی ہار گیا۔ یہ رسول ما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے اس کو لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ قرآن کہتا ہے میرے بھائی اور دوست۔ نبی کے صحابہ جب تک مانے اس کو فالو کیے جیت گئے، جو ہی انکار کیا، جو ہی اپنے دماغ عقلی گھوڑے کو دوڑایا، جیتی ہوئی بازی ہار میں تبدیل ہو گئی۔ یہ اتباع کس کی کرنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کی بات، کس کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرنا، کس کو اپنا آئیڈیل ماننا ہے، کس کی پیروی کرنی ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی سنت کو فالو کرنا، آپ کے طریقے کو فالو کرنا۔ اب تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ سنت کیا چیز ہے؟ بہت سارے مسلمان سب کچھ جانتے ہیں، ایک عمر میں کتنی بار ہوتے ہیں؟ 6 بار ہوتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن سنت کیا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ جانتے نہیں۔ سنت کیا چیز ہے؟ آئیے ہم نبی کے زبانی خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ سنت کیا چیز ہے۔ بخاری کی روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالی راوی حدیث، وہ کہتے ہیں جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم، 3 افراد پر مشتمل ایک وفد آیا، 3 لوگوں کی ایک جماعت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس، ان کے گھر کے پاس آئی۔ 3 لوگ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس تشریف لائے، کیا کرنے کے لیے؟ پتہ کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر عبادت کیسے ہے، میرے نبی کی داخلی اندرونی عبادت کی کیفیت کیا ہے۔ یہ چیشٹا تھی، یہ محبت تھی سنت سے، قرآن سے۔ آج ہم یہ پتہ کرتے ہیں کہ میرا پڑوسی گوشت مچھلی کیسے کھا رہا ہے، آج یہ ہم پتہ کرتے ہیں، یہ رودات ہمارے اندر ہے کہ میرے پڑوسی کی بیٹی کی شادی کیسے ہوگی، میرے بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، میرا بیٹا سکسیسفل نہیں ہو رہا، میرے پڑوسی کا بیٹا ہر شہر سے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑتا جا رہا ہے، اس کی بیٹی کی شادی بھی ہو گئی، وہ دوسرا بھی اس کی بیماری بھی ٹھیک ہو گئی، اور میں وہیں کا وہیں لکیر کا فقیر بیٹھا۔ آج کا مسلمان اپنی مصیبت سے کم، آج کا مسلمان، میرے اگر جملے سخت ہو تو مجھے معاف کریے گا، یہ حقیقت ہے، حقیقت سے منہ نہیں چلانا۔ آج کا مسلمان اپنے مصیبت سے کم پریشان ہے، اپنے دینی بھائی کے سکھ، اس کے چین، اس کے آرام سے زیادہ پریشان ہے۔ یہ ہماری رودات، صحابہ کی رودات دیکھو، صحابی کہتے ہیں پیاس لگی، پانی مانگتے ہیں، پانی جو ہی ان کے منہ تک لگایا جاتا ہے، ادھر سے ایک بھائی بول آواز لگاتا ہے پانی چاہیے، وہ بھائی موت کے منہ میں پڑا ہے، ادھر ریفر کر دیتا ہے میرے بھائی کو پہلے پانی پلا، ہو سکتا ہے وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہو۔ دوسرے کے پاس ساقی میں پیمانہ لیے پہنچتا ہے، ادھر ابھی اس کے منہ سے وہ پیمانہ، وہ جام، وہ پانی ابھی لگانے والا تھا، ایک تیسرا آدمی سوال کرتا ہے انا عطشان، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی چاہیے۔ جنگ کی بات ہو رہی ہے، تیسرے کے پاس وہ آدمی ساقی پہنچتا ہے پانی پلانے کے لیے، نہ پہلا پی پاتا ہے، نہ دوسرا، نہ تیسرا، 3 کا تینوں انتقال کر جاتے ہیں۔ یہ رودات تھی صحابہ کرام کی، اللہ نے تب ان پاکیزہ نفوس کو چنا تھا، ان پاکیزہ نفوس کو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے لیے چنا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پورے بندوں کے دلوں کو اٹھا کر کے دیکھا، جانچا پرکھا، تو سب سے بہترین دل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تمام دنیا والوں کو، آپ کی امتیوں کا دل اٹھا کر کے دیکھا تو سب سے بہترین ابو بکر عمر کے دل کو پایا۔ میرے بھائی اور دوست، تو صحابہ کرام اپنی قربانیوں کو، اپنی مصیبت، اپنی ضرورتوں کو اپنے بھائی کی ضرورت پر، اس کی پریشانی پر لوٹا دیتے تھے، نشاور کر دیتے تھے۔ ایک صحابی کے ہاں ایک گوشت کا لوتھڑا ہدیے کے طور پر آتا ہے، وہ اس گوشت کے لوتھڑے کو، اس دستے کو اپنے یہاں نہیں پکواتے بلکہ اپنے بھائی کے یہاں بھیجتے تھے۔ وہ بھائی تیسرے کے ہاں، تیسرا، چوتھا، پانچویں کے ہاں، پانچواں، چھٹے، چھٹا، ستویں کے ہاں، ستواں پھر اسی پہلے کے ہاں بھیج دیتا ہے۔
اگر ہم ہوتے تو کس انداز میں پہناتے، کس انداز میں کھاتے کہ سامنے والا پتہ ہی نہیں پاتا کہ کیا کھا گیا ہے۔ میرے بھائی اور دوست، یہ ردا تھی صحابہ کرام، اللہ نے تب انہیں اپنے نبی کے لیے چنا تھا، اپنے نبی کے ٹھوکر پلغم اور ان کیا کہتے ہیں ان کے زبان سے، ان کے جسم سے گرتے ہوئے پانی کے خطرات ان کے اپنے جسموں پر ملنے کے لیے یہ سعادت انہیں حاصل ہوئی۔ آج ہم دوسروں کے سکھ چین سے پریشان، ہماری زبوحالی، ہم کیا ہیں، کس سے ہم وفا کر رہے ہیں؟ نہ خدا سے وفا کر رہے ہیں، نہ اپنے بھائی سے وفا کر رہے ہیں۔ تمہیں سکون مسلمانوں کی جماعت میں ملے گا، کہاں ملے گا؟ ذرا اپنے گریبان میں جاؤ، وفا تم نے کس سے دی؟ نہ اپنے رب کے ہوئے، نہ اپنے نبی کے ہوئے، نہ اپنے دینی بھائی کے تم ہو رہے، نہ انسان کے ہو رہے۔ تمہارے اندر، تمہاری زندگیوں کے اندر سکون کیسے آئے؟ تو 3 لوگ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آتے ہیں کیا کرنے کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر عبادت کیسے کرتے ہیں، آپ کے عبادت کرنے کا انداز کیسا ہے؟ باہر تو مسجد نبوی کے اندر ہم بھی دیکھتے ہیں کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ مشاہدہ دیدار کر رہے ہیں، لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ رہے ہیں، لیکن گھر کے اندر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قیام اللیل کر رہے ہیں، کس طرح اپنی بیویوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، آپ کا اخلاق کیا ہے، آپ کا کلچر، آپ کا ویوہار کیا ہے، یہ اندرونی عبادات کیسی ہے، آپ کی کیفیت کیا ہے، یہ بیوی ہی بتا سکتی ہے۔ اس لیے وہ تینوں صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ 3 کے تینوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اے ہماری مائیں، اے امہات المومنین، ذرا ہمیں یہ بتلائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر عبادت کیسے کرتے ہیں، آپ کا قیام اللیل کیسا ہوتا ہے، رات کی تاریکی میں، رات کی تنہائی میں اپنے رب سے سرگوشیاں کیسے کرتے ہیں، اپنے رب سے دعا مناجات کرتے کیسے کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر عبادت کیسے کرتے ہیں۔ فلما اخبروا، جب وہ نبی کی بیویاں، جب وہ ہماری مائیں، جب ان تینوں صحابہ کو، ان تینوں ساتھیوں کو جب بتلاتی ہیں، فلما قل، تو ان تینوں صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنے کا انداز معمولی لگتا ہے، کم لگتا ہے، اور وہ کہنے لگتے ہیں وَأَيْنَ وَنَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں نبی اور کہاں ہم، ہمارا کیا مقام، کہاں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے گناہ کو، آپ کے اگلے پچھلے تمام لفظوں کو، تمام کوتاہیوں کو معاف کر دیا، اور کہاں ہم۔ اما احدہم، تو ان تینوں میں سے ایک کہنے لگتا ہے اما انا فاصلی، ان تینوں میں سے ایک کہنے لگتا ہے کہ میں پورا کا پورا دن ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی بھی اپنے روزے کو توڑوں گا نہیں۔ دیکھیے، نبی کے راستے سے جب آدمی بغاوت کرتا ہے تو وہیں سے بدعت اسٹارٹ ہوتا ہے۔ نبی کے سنت سے جب ایک انسان راہ قرار اختیار کرتا ہے تو بدعت کا دروازہ وہیں سے کھلتا ہے، یہیں سے کھل رہا ہے۔ کہاں نبی، کہاں ہم۔ نبی کے گناہ کو، تمام کے کوتاہیوں کو اللہ نے اگلے پچھلے تمام گناہ کو معاف فرما دیا۔ اب وہ کہنے لگے میں پوری زندگی روزہ رکھوں گا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی بھی روزے کو توڑوں گا نہیں۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرے نے کہا میں پوری کی پوری رات قیام اللیل میں گزار دوں گا، پوری کی پوری رات میں اللہ کے سامنے سر بسجدہ پڑا رہوں گا، میں اللہ کے عبادت میں پوری کی پوری رات کھپا دوں گا، اللہ کے سامنے دعا کرنے میں، گریہ زاری کرنے میں، دعا و مناجات کرنے میں، اللہ سے سرگوشیاں کرنے میں پوری کی پوری رات کھپا دوں گا، میں پوری رات کبھی بھی آرام نہیں کروں گا۔ اور تیسرا کہتے لگتا ہے وَأَمَّا أَنَا، اور رہی بات میری تو میں کبھی بھی انا اعتزل النساء، میں عورتوں سے ہمیشہ دور رہوں گا، میں عورتوں سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، میں شادی کے قریب نہیں جاؤں گا، میں ان سے الگ رہوں گا، میں کبھی بھی شادیاں نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان تینوں کی رودات، ان تینوں صحابیوں کی کیفیت اللہ کے حبیب کو بتلائی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاءوا الیہم، ان کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انتم الذین قلتم کذا و کذا، اے میرے پیارے صحابہ
صحابہ، اے میرے ساتھی، کیا تم لوگوں نے ایسا کہا ہے کہ میں پوری کی پوری رات عبادت کروں گا، کبھی بھی سوؤں گا نہیں، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی توڑوں گا نہیں، میں ہمیشہ کمہارا رہوں گا، کبھی بھی عورتوں کے قریب نہیں جاؤں گا، میں شادی نہیں کروں گا؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، اے میرے پیارے صحابہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے خوف کھانے والا ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ اپنے رب سے دعا کرنے والا، اپنے رب سے گریہ زاری کرنے والا، اپنے رب سے سرگوشیاں کرنے والا، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ لیکن سنو، انی اصوم، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، وہ افطر، اور کبھی روزہ بھی نہیں رکھتا ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈر رہا ہوں، سب سے زیادہ تقویٰ میرے اندر ہے۔ اے میرے پیارے صحابہ، میں لیکن روزہ رکھتا ہوں اور روزہ کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ نفلی روزے کی بات ہوئی، رمضان کے روزے نہیں، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور روزے کو چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ وَأَصُومُ وَأَنَا أَنَامُ، میں سوتا بھی ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں اور قیام اللیل بھی کرتا ہوں، یعنی میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور جب رات آتی ہے تو آرام بھی کرتا ہوں، بستر پہ جاتا ہوں، اپنے بیوی کے حقوق بھی پورا کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، جسمانی حقوق بھی پورا کرتا ہوں، ہر طرح سے اپنے آپ کو آرام کر دلاتا ہوں، اس کے بعد اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ اور میری حالت یہ ہے، میں شادی بھی کرتا ہوں، اور وہ بھی ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ 9 10 11 عورتیں میرے حق میں ہیں۔ اے میرے پیارے صحابہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں سب سے زیادہ اللہ سے خوف کھانے والا ہوں، لیکن میری کیفیت یہ ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں روزہ بھی توڑ لیتا ہوں، رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے بغاوت کرے گا، جو میری سنت سے اعراض کرے گا، جو میرے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلے گا، جو میرے بتائے ہوئے فرمودات اور احکامات سے منہ موڑے گا، فلیس منی، تو اس کا میرا کوئی کانسیپٹ نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مجھ سے کوئی ریلیشن نہیں، اس کا مجھ سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ امام الانبیاء کہہ رہے۔ سنت کیا ہے؟ سنت اور حدیث میں فرق ہے۔ سنت آپ کے اقوال، افعال، تقاریر کو سنت کہا جاتا ہے، اور ان سنتوں کو جانچنے کا، ان سنتوں کو بیان کرنے کا، ایکسپلین کرنے کا، اظہار کرنے کا، آپ کے اقوال و افعال اور تقاریر کو بیان کرنے کا نام حدیث۔ سنت یہ ظرف ہے اور حدیث یہ مصروف۔ جس میں پانی یہ ظرف ہے اور بوتل یہ مصروف ہے۔ پانی کو بوتل کے اندر رکھا جاتا ہے اور وہ پانی کو کہاں دیکھا جاتا ہے؟ بوتل کے اندر۔ اسی طرح سے سنت کو حدیث میں دیکھا جاتا ہے۔ تو سنت کی تعریف ہمیں معلوم ہے، آپ کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کے اعمال، آپ کی تقاریر۔ اب چوتھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نبی کی کوئی سنت ہمارے درمیان موجود، مگر اس کی علت، اس کی کیفیت، اس کی سبب، اس کا سبب اور اس کی وجہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو کیا ہم اس پر عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کوئی سنت ہے، نبی کی کوئی سنت ہے، سوال پیدا ہوتا ہے، نبی کی کوئی سنت ہے، لیکن وہ اس کی جو سنت ہے وہ سنت ہے، اس کا جو سبب ہے وہ علت جو ہے تو ہمارے درمیان موجود نہیں، ختم ہو گیا ہے، مفقود ہو گیا، تو اب اس سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت؟ ابو داؤد کی روایت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اب رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رمل، حج میں رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو مکہ فتح ہو چکا ہے، کس کو دکھانا بھی کہ مدینہ کے انسان، مدینہ کے مسلمان کمزور ہیں؟ زمانہ تھا، نبی نے کہا تھا کہ تم جب ابتدائی 3 طواف کرنا، 3 مرتبہ 3 چکر لگانا، تو سینے کو فان کر کے چلنا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار مکہ تمہیں تانا دے، تنقید دے کہ یہ مسلمان، یہ ہمارے بھائی ہجرت کر کے مدینہ گئے اور کمزور ہو گئے، بیچارے لالے پڑ گئے کھانے پینے۔ تو نبی نے کہا، لیکن عمر فاروق نے کیا کہا؟ قربان جائے اسی ذات پر، علت چاہے موجود ہے یا نہیں موجود، نبی کے زمانے میں ہم نے اس کام کو کیا، نبی کے زمانے میں ہم نے اس کو کیا، اور جو بھی کام ہم نے نبی کے زمانے میں کیا، نبی کی آنکھوں نے دیکھا، ہم اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتے، اور جس کو ہم نے نہیں کیا نبی کے زمانے میں،
ہم اسے کبھی نہیں کر سکتے. یہ ہونا چاہیے ہمارا عمل, یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے. آج کیا کہتے ہیں, قرآن و حدیث سے نظریں چلانے کا نیا آئیڈیا آتا ہے. اب اس کی وجہ نہیں رہے گی, کیا ضرورت ہے اس پر عمل کرنے. صحابہ سے زیادہ ہم فقیر ہو جاتے ہیں, صحابہ سے زیادہ ہم پرہیزگار ہو جاتے ہیں. 5واں سوال یہ بتا ہوتا ہے, اگر سنت ہماری سمجھ میں نہ آئے تو کیا ہم سنت پر عمل کریں گے؟ نبی کی حدیث, نبی کی بات, نبی کا قول, نبی کا فعل, کوئی بھی ایکٹیویٹی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, باؤنس کر رہا ہے, شیخ اختر کی بات کر رہا ہے, تو ہم کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے, نظریں چرائیں کے نکل جائیں گے, اپنے پیر کی بات لے لیں گے, اپنے مولوی کی بات لے لیں گے, اپنے امام کو تاج بنا کر اپنے سر پر بٹھا لیں گے. ایسا کریں گے؟ نہیں, ایسا نہیں کریں گے. دلیل اس طرح. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک انسان آتا ہے, سوال کرتا ہے, اے اما عائشہ ذرا ہمیں یہ بتلائیے, ہماری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے, اللہ نے اس کے رسول نے جب ایک عورت مخصوص ایام میں ہوتی ہے, جب وہ خاص پیریڈ میں ہوتی ہے, جب ماہواری کے دنوں میں ہوتی ہے, تب شاعر نے اللہ اس کے رسول نے یہ کہہ دیا کہ اے میری بندی تجھے ان ایام میں نماز نہیں پڑھنا, اے میری بندی, اے مومنہ عورت تو اس ایام میں حیض کے دنوں میں, پیریڈ کے دنوں میں, یمسی کے دنوں میں تمہیں نماز نہیں پڑھنا, تمہیں نماز معاف ہے. لیکن اے اما عائشہ, اے نبی کی چہیتی بیوی, میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ اللہ نے خاص دنوں میں عورتوں کو حیض کے دنوں میں نماز کو معاف کر دیا, نماز کی چھوٹ دے دی, لیکن روزے کو کہہ دیا کہ روزے کا قضا کرنا ہے. اے اما عائشہ ہمیں یہ بتلائیے تو صحیح, نماز ایک افضل چیز ہے, نماز عقیدے کے بعد دوسرے نمبر پہ آتی ہے, نماز روزے سے افضل ہے, روزہ مفضول ہے, نماز افضل ہے, نماز غالب ہے اور روزہ مغلوب ہے, روزہ چھوٹا ہے, نماز بڑا ہے. اے اما عائشہ ذرا ہمیں یہ بتلائیے, اللہ نے اس کے رسول نے عورتوں کو ان خاص دنوں میں کہہ دیا کہ نماز معاف ہے, تم نماز نہ پڑھو, لیکن روزہ رکھنا ہے, روزے کی قضا کرنا ہے, گرچہ تم ایام میں نہ کرو. ابھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا, نماز بڑا ہے اس کو معاف کر دیا اور روزہ چھوٹا ہے اور اسے دوہرانے کا حکم دے دیا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کیا تو حروری ہے, کیا تو حروری ہے. حروری ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو لوگ قرآن و حدیث کی جو بھی بات ان کے سامنے آتی وہ قرآن و حدیث کے اس معاملے میں عقلی گھوڑے کو دوڑانے لگے. یعنی سمجھ لیجیے دین کے نام پر وہ عقل کے اینگل سے عمل کرتے تھے, قرآن حدیث کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے. انہیں کو حروری کہا جاتا تھا اور یہ مقام حروریہ پر انہوں نے اپنا نیا فرقہ ایجاد کیا تھا, وہاں پر اعلان کیا تھا, انہیں کو حروری کہا جاتا ہے. تو اما عائشہ نے کہا کیا تو حروری ہے کہ تو ہر چیز کو اپنے ذہن سے, اپنے عقل سے لے رہا ہے. عقل میں بہت ساری چیزیں سمجھنے ہیں. اللہ کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا, نبی کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا, عذاب قبر کو محسوس نہیں کیا, جنت و جہنم کا مشاہدہ نہیں کیا, جبریل کو نہیں دیکھا, پورے فرشتوں کو نہیں دیکھا, موسیٰ کو, عیسیٰ کو, دونوں کو, کسی کو نہیں دیکھا. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے, الذین یؤمنون بالغیب, مومن وہ ہوتا ہے جو غیبیات پر ایمان رکھتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے, مومن کی پہچان جو ہوتی ہے, مومن کی شناخت نہیں ہوتی ہے کہ اس نے رب کو نہیں دیکھا, رب کا دیدار نہیں کیا, نبی کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا, نبی کا دیدار نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں. اس کے باوجود وہ کہتا ہے یہ مومن بتا کے تو ڈنڈے کی چوٹ پر اعلان کرتا ہے عذاب قبر برحق ہے. اس کے باوجود وہ بنا دیکھے کہتا ہے کہ جبریل موجود ہے, اللہ کے فرشتے ہیں, ایک معزز فرشتے ہیں. اس کے باوجود وہ کہتا ہے جنت و جہنم برحق ہے. اس کے باوجود بنا دیکھے مومن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے تورات کو نازل کیا, زبور کو نازل کیا, انجیل کو بھی نازل کیا, عیسیٰ کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا, آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. ان تمام چیزوں پر وہ مومن ایمان رکھتا ہے. اما عائشہ کہتی ہے کیا تو ضروری ہے
اللہ ہے اس کے رسول نے ہمیں ان دنوں میں ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہم لوگ عہد نبوی میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ ان خاص پیریڈ میں، ان خاص لمحوں میں ہم میں سے ایک عورت جب وہ حیض کے دنوں میں ہوتی تھی تو وہ نماز نہیں پڑھتی تھی اور اپنے روزے کو قضا کرتی تھی۔ چاہے ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، کیا تو حروری ہے، تمہیں اپنے عقلی گھوڑے کو دوڑانے کی ضرورت نہیں۔ کیا پیارا انداز کا معاشرہ، تیری سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ سنت ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں ہر حال میں اس پر عمل کرنا۔ اس لیے میرے فاروق کہا کرتے تھے، دارالقطنی کی روایت ہے کہ تم اہل الرائے سے، تم تحریف کرنے والوں سے، تم تعطیل کرنے والوں سے، تم تقریر کرنے والوں سے، تم عقل سے جو کام کرتے ہیں، دینی معاملہ یہاں پر آتا ہے وہاں پر عقل کا دخل کرتے ہیں، تم ایسے لوگوں سے بچتے رہنا اور حدیث کو یاد کرنا، حدیث سے لگاؤ رکھنا، قرآن و حدیث سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو لوگ اہل اللہ ہیں، حدیث نے انہیں بوجھل کر دیا، انہیں ٹھکا دیا ہے، اور یہ لوگ مغلوب ہو چکے ہیں، لڑ چکے ہیں۔ ان لوگوں نے خود گمراہ ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ یہ ہمیں فاروق کہا کرتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ سنت سے لگاؤ رکھنا، چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے اس کی علت ہمارے درمیان موجود ہو یا نہ موجود۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں، سنت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں مین معان تصدیق کرنا ہے، قبول کرنا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے نبی کے داماد، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، جلیل القدر صحابی، وہ کہتے ہیں لو کان هذا الدین بالرأی، اگر اس دین میں عقل کا دخل ہوتا، اگر یہ دین عقل سے چلتا تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موزے کے اوپر مسح کرنے کا حکم نہیں دیتے بلکہ نیچے مسح کرنے کا حکم دیتے۔ آج ایک مسلمان موزے پر مسح کہاں کرتا ہے؟ بغل سے، دائیں بائیں سائڈ سے، اس کے نیچے سے نہیں، اس کے اوپر سے، موزہ پہنے ہوئے اس کے اوپر سے مسح کرتا ہے۔ لیکن عقل کیا کہتا ہے؟ عقل یہ کہتا ہے ہمارا صاحب کہ گندگی نیچے لگی رہتی ہے، گندگی نیچے لگی رہتی ہے، وہاں پر مسح کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارا شارع کیا کہہ رہا ہے، ہماری شریعت کیا کر رہی ہے، قرآن حدیث سے کہہ رہی ہے نہیں، ہمیں اوپر سے مسح کرنا ہے۔ تو قرآن حدیث سنت نبی کا طریقہ ہمارے بھیجے میں آئے، ایکسپٹ کرے ہمارا میموری کارڈ شیطانی منکی مائنڈ، کیا نہ کرے، ہمیں اس پر عمل کرنا، آمنا وصدقنا۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم، مومن کی شان یہ ہوتی ہے جب اللہ اس کے رسول بلاتے ہیں یا اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ قرآن و حدیث کی طرف، آؤ قرآن و حدیث کے پلیٹ فارم پر تاکہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، تو وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ یہ مومن کی شناخت ہوتی ہے۔ تو چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، میرے بھائی اور دوستو، اسی طرح سے ایک آخری بات کہہ کر کے، شاید ٹائم زیادہ ہو گیا، میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کا حال کیا ہے؟ قرآن یا آیت پیش کی آتی ہے تو کیا کہتا ہے، مولانا آپ کی بات صحیح ہے مگر، امام صاحب آپ کی بات صحیح ہے لیکن، دوست میرے یار تیری بات صحیح ہے لیکن، یہ کیا ہے؟ اگر مگر لیکن چوچرا، جتنے بھی الفاظ یہ دین میں نہیں چلتا میرے بھائی، دین میں یہ کوئی جگہ نہیں، کوئی سمجھوتا، کوئی کمپرومائز نہیں۔ آئیے دو چار مثالیں دے کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جہاں سنت آ جائے، سنت سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، مجھے سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی، حدیث قرآن و حدیث ہمارے سامنے آ گئی، اب ہم سے چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اگر مگر جگر، یہ جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں یہ ہمیں نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں، نو ایکسکیوز، کوئی سلوشن نہیں، صرف آپ اس پر عمل کریے، دوسروں تک پہنچائیے۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک مثال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق کے جلیل القدر بیٹے اور جلیل القدر صحابی، ایک عظیم الشان لاڈلے ان کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے ایک انسان آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ اے عبداللہ بن عمر، حجر اسود کے بارے میں آپ کا خیال،
ہجر اسود کے بارے میں آپ کا نقطۂ نظریہ کیا ہے؟ جہاں آپ کی تھیوری کیا کہتی ہے بتا دیجیے. سوال کرنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ ہجر اسود کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہجر اسود کو اگر ممکن ہے تو چوما جائے گا، بوسہ لیا جائے گا، اور اگر نہیں ممکن ہے تو دور سے استلام کیا جائے گا. یہی تو ہے. اگر ممکن ہے آپ اس کے قریب پہنچ گئے، حج کرنے کے لیے گئے ہیں تو نزدیک پہنچ گئے تو بوسہ لیں گے. اگر بھیڑ زیادہ ہے، آپ دور ہیں ہجر اسود سے، تو دور ہی سے آدمی سلام کر لیتا ہے، سلام کر اشارے کے ذریعے سے کرتا ہے. اب وہ انسان کہتا ہے کہ لیکن عبداللہ بن عمر، لیکن اگر بھیڑ زیادہ ہو تو کیا کریں؟ ہم اسے لوگ کیا کرتے ہیں جب باتیں کرتے ہیں تو کچھ بات ہوتی ہے تو کوئی بات اگر سمجھ سے پہلے ہوتی ہے تو پوچھنے کہاں سے آیا، کس سے کیسے آیا، بتا دے پڑا دے. تو کہتے ہیں یہ لاجک وہاں بھی استعمال کرنا، یہاں پر نہیں چلے گا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہ لاجک یمن کے اندر استعمال کرنا جہاں سے تو آیا. یہاں میں نبی کی بات بتا رہا ہوں کہ میرے نبی نے حجر اسود کو چوما، اور اگر نزدیک نہیں پہنچ پائے، ممکن نہیں رہا تو دور سے استلام کیا. اور تو کہہ رہا ہے لیکن اگر بھیڑ ہو تو یہ میں اپنی نبی کی بات بتا رہا ہوں، اور تو کہہ رہا ہے ایسا نہیں ایسا. تو اگر مگر دین میں نہیں چلتا. یہ ہمارے خیالی پلاؤ کے ذریعے سے دین نہیں چلنے والا میرے بھائی. دوسری مثال دیکھتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے راستے سے جا رہے تھے، وہ سیدھے چلے جا رہے ہیں. جاتے جاتے ان کا ایک صحابی کے سامنے سے گزر ہوا، ان کے ایک ساتھی سے گزر ہوا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا گزر میرے ساتھی سے ہوا، وہ اپنے اونٹ کو نہر کہہ رہا تھا، اپنے اونٹ کو ذبح کر رہا تھا. اونٹ کو نہر کرنا کہتے ہیں، بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. تو میں اپنے ساتھی کے سامنے سے گزر رہا تھا، میں نے اپنے ساتھی کو دیکھا کہ وہ اونٹ کو بٹھا دیا ہے اور بٹھا کر کے اپنے اس اونٹ کو ذبح کر رہا ہے، نہر کر رہا ہے. میں نے کہا اے اللہ کے بندے، اس اونٹ کے پیر کو باندھ لے اور باندھنے کے بعد اس کو کھڑا کر دے، اور کھڑا کرنے کے بعد اس کو نہر کر. اس نے کہا کہ عبداللہ بن عمر، اس کو نہر ہی تو کرنا ہے، اس کو ذبح ہی تو کرنا ہے، چاہے بیٹھ کے کرے یا کھڑے ہو کر کے کرے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے میرے ساتھی، تیری بات صحیح ہے، تو یہ تیرے نزدیک صحیح ہے کہ چاہے میں اس کو کھڑے ہو کر کے نہر کروں یا بیٹھ کر کے ذبح کروں، چاہے کھڑا کر کے ذبح کروں یا بٹھا کر کے ذبح کروں، مجھے تو ذبح کرنا نہر کرنا ہے. لیکن اے میرے دوست، یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے. تجھے اونٹ کو نہر کرنا ہے تو اسے باندھ دے، اس کے پیر کو باندھ دے تاکہ وہ پریشان نہ تجھے کرے، اور اس کو کھڑا کر دے اور کھڑا کر کے اس کو نہر کر، اس کو ذبح کر. یہ نبی کا طریقہ نہیں. اگر مگر نہیں چلتا. لوگ کہتے ہیں عبادت ہی ہے، نماز ہی ہے، پڑھ لیتے ہیں کیسے بھی کرتے. نہیں، اپنی منمانی نہیں چلتی میرے بھائی اور دوست. کسی بھی چیز میں انسان کو منمانی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ دوسری مثال. تیسری مثال دیکھتے ہیں. ابو حنظلہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سفر کے نماز کے بارے میں آپ کا کیا خیال، کیا کہتے ہیں آپ؟ سفر میں جب معاملہ پرسکون ہو، امن و شانتی ہو، اب تو امن و شانتی بھی ہو گیا، فتوحات اتنے سارے ہو گئے، مسلمانوں کا رقبے اتنے بڑے ہو گئے، مسلمانوں کی تعداد سنکھیا اتنی بڑھ گئی ہے، امن و سکون قائم ہو گیا، اب کیا ضرورت ہے قصر کرنے کی؟ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ میرے نبی کی سنت. امن قائم ہے یا نہیں قائم، اس سے بحث نہیں کرنی. میرے نبی نے سفر میں 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت نماز پڑھا، قصر کیا. میں صرف اتنا جانتا ہوں، میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے، میرے نبی نے جتنا کیا ہمیں اتنا ہی کرنا. وہ انسان دلیل کیا پکڑ رہا تھا؟ شیطانی وسوسہ، عقلی گھوڑا دوڑا رہا. اب امن و امان قائم، جیسے یہاں پر امن و امان قائم، پوری مسلم آبادی 2 رکعت نماز پڑھے آدمی، کیا ضرورت ہے 4 رکعت فل پڑھے؟ کہاں ٹینشن، کون آ کے ہمیں ختم کر رہا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں، سفر کے اندر قصر کرنا اور 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت ادا کرنا، یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے.
آخری بات طے کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا میرے بھائی اور دوستوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے. آپ کی ہمتوں اور آپ کے جذبات کو میں سلام کرتا ہوں. اللہ رب العالمین ہمارے جذبات کو قبول فرمائے، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اس ٹھنڈک کے موسم میں بیٹھے ہوئے ہیں. بخاری کی روایت ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، یہ راوی حدیث ہے. اور یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر رسول کے نام سے جانے جاتے ہیں، رازدار نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو منافقین کے ناموں کو بتلا دیا تھا، یہ فلاں منافق ہے، یہ فلاں منافق ہے. یہ سر نبی کہا جاتا ہے، انہیں نبی کہا جاتا ہے، نبی کے رازدار. انہیں معلوم تھا کہ کون منافق ہے، اسی لیے عمر فاروق جیسا عظیم الشان جلیل القدر صحابی جس کی فہم و فراز کی تائید میں قرآن کی کئی آیتیں نازل ہوئی، وہ عمر فاروق حذیفہ بن یمان کو ٹٹولتے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے کہ اس جنازے میں حذیفہ بن یمان شامل ہے کہ نہیں ہے، اس جنازے میں حذیفہ بن یمان کی تشریف آوری ہے کہ نہیں ہے، حذیفہ بن یمان اس مسجد کے جنازے میں حاضر ہوئے ہیں کہ نہیں، آئے ہیں کہ نہیں ہے. اگر وہ آئے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ مسلمان کے نماز جنازہ میں بھی پڑھ لیتا ہوں. اگر وہ نہیں آئے ہیں تو جان لیتے تھے یہ منافق کی جنازہ، یہ منافق ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی نے اسے انہیں بتلایا. یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر نبی. تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انسان کو دیکھتے، وہ ان کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، نماز اپنے انداز میں پڑھتا جا رہا ہے، جلدی جلدی رکوع کر رہا ہے، جلدی جلدی سجود کر رہا ہے، اپنے انداز میں جتنا جانتا ہے اتنا سمجھتا ہے. جیسے وہ جانتا ہے ویسے وہ دعائیں کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. جب وہ نماز پڑھ چکا، آج ہمارے بھائی بھی نماز پڑھتے، ہم بھی نماز پڑھتے، کیا توہین کرتے ہیں نماز کی. تراویح کے دنوں میں دیکھ لیجیے جس قرآن کے بارے میں نبی نے کہا تھا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اس قرآن کو راجدھانی اور تیزی سے زیادہ ایک خطرناک انداز میں پایا جاتا ہے. یہ قرآن کا مذاق نہیں اور کیا اس نماز کا مذاق ہے کہ نہیں ہے جس نماز کو میرے صحابہ نے، نبی کے صحابہ نے زخمی حالت میں نماز کو بہت ہی سکون کے ساتھ، بہت ہی اطمینان کے ساتھ پڑھا تھا. اس نماز کو چھوڑے کی چھوڑ کی طرح پڑھایا تھا. کیا انداز ہے، کیا ایمان ہمارا غیر ہے. قرآن کو چڑھائے تو بابا ابھی آیا تھا چند دن پہلے حج سے ناروے کے اندر قرآن کو چڑھایا گیا تھا اور ایک مسلمان نے ڈنڈے کی چوٹ پر اس کو لاکھ مار کے ہرایا. بہت پاپولرٹی حاصل ہوئی. آج ہم اگر خود اپنی عزت کو فالودہ بنائیں، اپنے قرآن کی بےحرمتی کریں، قرآن کو لاکھ ماریں، قرآن کی بےحرمتی کریں، نبی اور اس کے رب کے فرمودات، ارشادات اور احکامات کو برائے طاق رکھیں تو کوئی بھی پرابلم نہیں. لیکن جو ہی ایک نام مسلم قرآن کو جلا دے، قرآن کی بےحرمتی کر دے، نبی کی شان میں گستاخی کر دے، یہ پلپلا مسلمان، یہ توڑوں کو بڑھانے والا مسلمان، یہ بریانیوں کا دلدادہ اور کیا کہتے ہیں غلام مسلمان، یہ ہڈیاں توڑنے والا مسلمان، یہ فوراً روڈ پہ نکل آتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے گستاخی. تم کیا کرتے ہو؟ تمہاری کیا شناخت ہے؟ پورے ایک مہینے اجرت پر پیسے بٹے کٹو اور بھاڑے پر تم جا کر کے قرآن کی بےحرمتی کرتے ہو. ایک لفظ نہیں سمجھ آتا. یہ انداز کیا ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ نبی نے بتایا، رب نے بتایا تھا. کہاں سے سیکھ کے آئے؟ کون سے امام نے کہا؟ اماموں نے سر جھکا دیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، اللہ ان کی خبروں کو نور سے باتیں، اللہ ان کی خبروں میں اجالا روشنی عطا فرمائے. جنت الفردوس کا بستر اور اس کا اوڑھنا بچھونا، ان چار اماموں کی خبروں میں اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں جنت کے کھڑکیوں کو کھول دے. انہوں نے کہا میرا صح الحدیث کا وہ مذہب. جب صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب. صحیح حدیث مل جائے تو میرے اجتہاد کو، میرے اقوال کو، میرے افعال کو، میرے نظریات کو، میرے خیالات کو تم دیوار پر مار دو اور قرآن و حدیث کو اپنا لو. کیا انہوں نے کہا ایسا؟ کون سے امام نے کہا بتائیے ہمیں کہ راجدھانی ایکسپریس کی طرح تو قرآن کی تلاوت کرو؟ کون سے امام نے کہا کہ کبھی چھوڑ پر تم اللہ سے نماز پڑھو، اللہ کی بات کرو؟ نہ رکوع ہو رہا ہے، نہ سجدہ ہو رہا ہے. بوڑھا آدمی چلا جائے تو اس کا ہوا نکل جائے.
آج کے جوان بھی چلے جائیں تو ان کے کیا کہتے ہیں کمر جواب دے جاتے کہ ہماری ایمان کیا ہے؟ کون مدد کرے گا تمہاری؟ ہر چہار سو تمہارے دشمن پھیلیں گے، کون مدد کرے گا؟ ہم نے کہا کس سے وفا کرتے ہو تم؟ کس سے وفاداری کرتے ہو؟ عشق قاتل سے یہ مقتول سے ہمدردی بھی، عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی سزا مانگے گا؟ سجدہ خالق کو ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے؟ یہ ہماری رودات ہے۔ کبھی علامہ اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ یہ ہماری رودات ہے۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں صحابی رسول رازدار نبی، وہ کہتے ہیں لو متا علی غیر ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے ساتھی، اے میرے دوست، اس طرح کوے کے چھوڑ کے طرح اگر تو نماز پڑھتا رہا، رکوع کرتا رہا، سجدے کرتا رہا، قیامت کی صبح تک اگر تیرا انتقال ہو جائے اس منہج پر، اس طریقے پر، اس انداز پر، جس طرح تو نماز پڑھ رہا، جس طرح تو رکوع کر رہا، جس طرح تو سجدے کر رہا، متا علی غیر ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری موت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوگی، تیری موت ملت نبی پر نہیں ہوگی، تیری ایمان پر تیرا انتقال نہیں ہوگا۔ کس لیے ہم مر رہے ہیں؟ کس لیے ہم عبادت کر رہے ہیں؟ نہ قرآن کی فکر، قرآن کی بے حرمتی کر کے، قرآن کے ماننے والوں سے پیسے وصولتے، نماز کی بے حرمتی کر کے، اللہ سے کیا کہتے ہیں حرام کی کمائی جیب میں رکھ کر کے اور حلال گوشت کا دکان ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ ہمارے انداز، جیبوں میں حرام کی کمائی بھرے ہیں اور حلال گوشت کہاں پہ ملتا ہے، حلال میٹ کہاں پہ ملتا ہے، اس کا ہوٹل کہاں، اس کا کیا کہتے ہیں شاپ کہاں، اس کو ڈھونڈنے چلا گیا۔ سراسر ایک ہو جا، دو رخی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، دو رخی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موہ ہو جا حسن ہو جا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ چند کلمات تھے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ ہمیں اور آپ کو بحیثیت مسلمان ہر زندگی کے ہر موڑ پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا، زندگی کے ہر موڑ پر سنت نبی سے محبت کرنی ہے، زندگی کے ہر موڑ پر سنت نبی کو فالو کرنا ہے، سنت نبی کی اتباع کرنی ہے، آپ کی اتباع کرنی ہے، آپ کے کیریکٹر، آپ کی گفتار، آپ کے کردار، آپ کے سیرت کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا ہے۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو یقین جانیے پھر دنیا کے اندر بھی کامیابی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غم نہ کرو، تم افسردہ نہ ہو، تم کبیرہ خاطر نہ ہو، تم احساس کمتری کے شکار نہ ہو، تم صرف مومن بن جاؤ، دنیا کو تمہارے قدموں میں ڈال دو، تم صرف مومن ہو جاؤ۔ آخر میں علامہ اقبال کے شعر پر کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کر رہا ہوں۔ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہوگا، وہ معزز ہے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خان ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ معزز دنیا میں خالق تھے، ہر جگہ انہوں نے عزت و سربلندی پر اپنی زندگی کا گزاری، کیوں؟ کیونکہ ان کا رشتہ صحابہ کرام کا، ہمارے اسلاف کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، محدثین کا، ائمہ کرام کا، چار اماموں کا، ان تمام لوگوں نے اپنی پوری زندگی کو قرآن حدیث پر نچھاور کر دیا، قرآن حدیث کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے پر صرف کر دیا اور اسی پر پوری زندگی کھپا کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ ہمیں بھی انہی کے نقش پاک کی پیروی کرتے ہوئے قرآن حدیث کی تعلیمات کو حاصل کرنا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، قرآن حدیث کی بکس اور گرنتھ اپنی کتابوں میں ٹرانسلیٹر کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر اس کی زینت بنانی ہے، اپنے گھروں کے اندر رکھنا ہے، سب و شام اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، سمجھانا ہے، تاکہ کل جا کر کے یہ نہ ہو کہ کہیں پر اسے اگر کسی غیر مسلم کو سمجھانا ہو اور کلمہ پڑھانا ہو تو یہ پتہ ہی نہیں چلے وہ کہے یار مجھے نہیں معلوم کرنا کیا ہوتا ہے تو تجھے کیا بتاؤ۔ ایک افغانی تھا، اس نے کہا چل تلوار اس کے گردن پر رکھ دیا، کہا چل کلمہ پڑھ۔ اس نے کہا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے بھی نہیں معلوم کلمہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ روزگار ہمیں ہمارے سامنے نہ آئے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے یہ چند کلمات کے ذریعے سے میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے میری طبیعت صحیح نہیں تھی پھر بھی میں نے کوشش کی